أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے، دریا پہ پائے قتل اُدو لے کے چلا چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے، زور اس کو مدد کا نہیں، مشغول بکا ہے، بے رحم کے قابو میں ہے دو نازوں کے پالے، ہر سو نگراں ہے کہ ہر سو نگراں ہے کہ کوئی آ کے بچا لے، ہر سو نگراں ہے کہ آئے چھوٹے کو بڑا بھائی ہے، بڑھ بڑھ کے بچاتا ہر بار مصحف کی طرح بیچ میں آتا، رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے ساختہ ایک بار زباں پر ہے یہ لاتا، سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دار لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے، یہ جو میں ہے بن پوچھے جو آئے ہیں تیرے گھر، حجرے میں رہے شب کو بھی بیدار برابر، کرتے پھٹ گئے سو کھچے ریلی لگی ہم پر، تکلیف بہت دے چکا اب چھوڑ ستمگار، جنگل میں کوئی بیٹھ کے ہم روئیں گے ظالم، موقع کہ تیرے گھر کو موقع کہ تیرے
گھر کو ناب سوئے گزالے منہ کر کے تیرے گھر کو ہائے سنتا نہ تھا مظلوم کے ایک واسطہ دیتے تھے ندا زوجے حارث کو یہ بڑھ کر یہ جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے مہمانوں کو اپنے تو بچاتے نہیں مادہ چھوڑوا دے کے پکڑے ہوئے زلفوں کو دو ہے اماں نہیں بابا نہیں اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے سو تو ہے اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے سو تو ہائے تو کون ہے ظالم تجھے آئے تجھے کیوں لے دے نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سا یہ سن کے اٹھا ہارے سے ملعون و ستم ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیامبر ایک تلے دونوں برادر کو بٹھا سر کاٹا بڑے بھائی کا سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا سر کاٹا بڑے بھائی کا سر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پہ آیا الفت سے برادر کا لہو جوش میں آیا کب جوڑ کے ہاتھ اپنے یہ قاتل کو سنایا پوچھو یہ لہو کرتے سے تلوار جھکا دے لوٹو بڑے بھائی کے لوٹو بڑے بھائی کے لہو میں جو رضا دے لوٹو بڑے بھائی کے ناگاہ غضب تیسے حارث یہ پکارا بس لوٹ چکے اٹھو کے سر کاٹو تمہارا اٹھ بیٹھا کہا جلد
گلا کاٹ ہمارا سر کاٹ کے دریا میں جو تن ڈالا قزارا مرد نے کہا پورے ہوئے دل کے ارادے اے نئے مجھے بھائی کے اے نئے مجھے بھائی کے لاش سے ملا دے اے نئے مجھے بھائی کے لاش سے ملا دے پردیس میں مسلم کے سورہ فاتحہ برائے شہدائے کربلا۔ آپ سے ایک اور سورہ الحمد کی ریکویسٹ ہے میری، نرگس حبیب بنت احمد جمانی، اور اس محفل کے وہ خدمتگار جو تھے پچھلے سال اب نہیں ہیں، یہ جو جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر دیجئے، اس کا ثواب ان تمام مرحومین کے کو پہنچے۔ نرگس حبیب بنت احمد جمانی اور تمام والنٹیئرز جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعده فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على ہم سب مل کر ایک مرتبہ اپنے امام وقت کی سلامتی کے لیے دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعة ولیاں وحافظاں
وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. بآواز بلند نعرہ صلوات. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے جس نے ہم سب کو خلق کیا اور اس کائنات کو سجایا، اس کائنات کو چلا رہا ہے وہ خدا. قرآن اور وارث قرآن کے عنوان کے تحت آج عشرہ اول کی تیسری مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، اور ہم اس مجلس میں ذکر کرتے ہیں قرآن اور وارث قرآن نے کیسے ہمیں سلیقہ زندگی سکھایا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں زندگی میں دکھ بھی ہیں سکھ بھی ہیں. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ ہمارے ائمہ معصومین نے بتایا، قرآن میں آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ کی آیت. مدد مانگو، صبر، روزے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. کیسے مانگے؟ سلیقہ ہمیں چاردہ معصومین نے سکھایا، اور وہ نمازیں سکھائی ہیں ہمیں کہ کس طرح ان نمازوں کے وسیلے سے اللہ سے جڑ جاؤ تو اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا. آج جو نماز میں بتانے والی ہوں مجھے یقین ہے آپ سب اس کے پابند ہیں، مگر تذکرہ اس لیے کہ اللہ ہم کو اس پر استقامت سے قائم رکھے، اور جو بچے ہیں ہمارے وہ اس کے اجر و ثواب کو جانیں. وہ کون سی نماز ہے؟ نماز شب. نماز شب وہ نماز ہے کہ جس کے لیے رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اسلام کہتے ہیں کہ نماز شب اللہ سے محبت کا ایک ثبوت ہے. اچھا کیوں کہا رسول نے یہ؟ دیکھیے جب ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، ہمیں اللہ کا قرب ملے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. رب ذوالجلال حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی میرا کوئی بندہ کوئی واجب کام انجام دیتا ہے میرے قریب آ جاتا ہے. اس لیے ہمارے واجبات میں نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ. پھر اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ کسی مستحب پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنی محبت کا ثبوت دے دیتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے ہاتھ وہاں اٹھتے ہیں جہاں میں چاہتا ہوں، اس کے قدم وہاں اٹھتے ہیں جہاں میں چاہتا ہوں، اس کی زبان سے وہ نکلتا ہے جو میں چاہتا ہوں، اور اس کو ایسا بنا دیتا ہوں وہ کسی کام کے لیے کہے گا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. نماز شب مستحب عبادتوں میں افضل ترین عبادت کہ جو نماز شب پڑھتا ہے اس سے خدا محبت کرنے لگتا ہے، اور رسول اسلام کہتے ہیں ملائکہ سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے. جو نماز شب کا پابند ہو جائے تو ملائکہ اس کے دوست ہو جاتے ہیں. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں نماز شب کے جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں. نماز شب کے دنیا کے فائدے بھی ہیں، آخرت کے فائدے بھی ہیں. کیسے؟ چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں جو نماز شب پڑھتا ہے اللہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. جو نماز شب پڑھتا ہے اللہ اس کا اخلاق بہترین بنا دیتا ہے. جو نماز شب پڑھتا ہے اللہ اس کے جسم کو خوشبودار بنا دیتا ہے. جو نماز شب پڑھتا ہے اللہ اس کے دکھوں کو دور کر دیتا ہے. جو نماز شب پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے. جو نماز شب پڑھتا ہے اللہ اس کے دشمنوں کو دور کر دیتا ہے. یعنی ایک نماز شب ہے، فائدہ جسم کو بھی ہے، فائدہ روح کو بھی ہے، فائدہ دنیا میں بھی ہے، فائدہ آخرت میں بھی ہے. اور اس طرح اگر ہم اس نماز شب کو اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، ہم سب تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اور آپ اس کے پابند ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو اس کا پابند بنانا ہے. اچھا جب بات 11 رکعت کی ہو، اب بچوں سے کہیں 11 رکعت پڑھیں تو بھائی بڑا مشکل ہے. 11 رکعت نماز کیسے پڑھیں؟ تو بچوں کو 3 رکعت سے عادت ڈالیے، 3 نہ صحیح 1 رکعت سے ڈالیے عادت. نماز وتر پڑھائیے، یہ نماز شب ہے،
جب بچوں کو ایک کی عادت پڑ جائے گی تو بچے 3 پر آئیں گے، شفا اور وتر پڑھیں گے. جب اس کے پابند ہو جائیں گے تو پھر 11 رکعت بھی پڑھیں گے. اور مستحب عبادت میں اللہ نے اتنی گنجائش رکھی ہے، اگر تم 11 کی 11 رکعتوں میں فقط الحمد پڑھ لو تو بھی کافی ہے. اگر چلتے پھرتے نماز پڑھو تو بھی ادا ہو جائے گی. میرے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی نماز شب نہ پڑھے تو اللہ کے آگے کیا معذرت پیش کرے گا، کیونکہ اللہ نے تو اس مستحب نماز کو ایسے رکھا ہے اگر چلتے پھر راستے میں ہو، گاڑی میں بیٹھے ہو. اب آیت اللہ سستانی کے مقلدین کو تو آسانی ہے نا کہ ہمیشہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. کہیں جا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، باوضو ہیں، نماز شروع کر دی. چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو مستحب نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر بہت سورہ نہیں پڑھ سکتے فقط الحمد سے پڑھ سکتے ہیں. تو میرے استاد کہتے تھے اتنی گنجائش اللہ نے رکھ دی ہے کہ بندہ کسی طرح انکار نہ کر سکے اور میں اس کو اس کا اجر ثواب عطا کروں. تو کوشش کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو عادی بنائیں، عادت ڈالیں. اور یقین جانیے عادتیں بچپن میں پڑتی ہیں. بچپن میں ہم نے جو بابا بلیک شپ پڑھی تھی وہ اب تک یاد ہے. نہ یاد کرنا چاہیں تب بھی اس کے ورڈز یاد ہیں. اگر ہم بچوں کو اسی عمر سے اپنے دین کے واجبات سکھانے لگیں گے تو بچے کبھی نہیں بھولیں گے. بس فرش عذاب پہ دعا کرنی ہے اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے بچوں کو، ہم کو، سب کو نماز شب پر استقامت کے ساتھ قائم رکھے. دعا مانگیے تو بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. حدیث ثقلین کے ذیل میں، حدیث ثقلین رسول نے کہا تھا میں جا رہا ہوں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت. اور میں شکر ادا کرتی ہوں، ہم سب شکر ادا کرتے ہیں امام حسین کا. جب ہم فرش عزا پہ آتے ہیں تو ہم پریکٹیکلی پروف کر رہے ہوتے ہیں مولا ہم آپ کے نانا کی حدیث نہیں بھولے، نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا نہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑا. ہم قائم اس حدیث پر اور حوض کوثر پہ ہمیں اپنے نانا کے ہاتھوں سے جام پلوائیے گا. تو اس فرش عزا پہ آ کے اس عشر اول میں میرا عنوان ہے قرآن اور وارث قرآن. اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں جو خوبی قرآن کی ہے وہی خوبی آل محمد میں بھی ہے. آج ایک اور خوبی کا تذکرہ کروں گی. قرآن کی ایک خوبی یہ ہے قرآن عقلوں کو حیران کر دیتا ہے. قرآن میں 1400 برس پہلے اللہ نے آیتیں نازل کی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی خلقت کیسے بنتی ہے. اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ تو نہیں تھا نا کہ بھائی دیکھ کے بتا دیا، جب کچھ بھی نہیں تھا. آج کے ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہوا کیسے اللہ نے بتا دیا. یعنی بیش بہا آیتیں ہیں جو پروف پیش کرتی ہیں کہ قرآن الہامی کلام ہے، الہامی آیتیں عقلوں کو حیران کر دیتی ہے. اسی طرح آل محمد کے فضائل بھی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں، آل محمد کے مصائب بھی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں. تو اس بات کی وضاحت کے لیے ایک ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گی. سب سے پہلے روایت کتاب واقعات قرآن سے. قبیلوں میں جب اسلام جناب حمزہ نے قبول کر لیا تو عرب کے قبیلوں میں بڑی بحث تھی. اب تو حمزہ بھی مسلمان ہو گئے، اب تو اسلام بہت ترقی کر جائے گا، یہ جو نیا دین محمد مصطفیٰ لے کے آئے ہیں ہم کیسے اس کو ختم کریں. تمام قبیلے کے سردار بیٹھے اور میٹنگ ہو رہی ہے. اس میٹنگ میں عتبہ بن ربیعہ بھی ہے جو بڑا اس کی بات لوگ سنتے تھے اور بڑا عقل مند مشہور تھا. عتبہ بن ربیعہ بھی موجود اور لوگ کہہ رہے کیا کریں کہ محمد کو منع کر دیں، یہ دین نہ پھیلائیں. عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے میں جاتا ہوں محمد مصطفیٰ کے پاس اور جا کے ان کو دولت کا، اقتدار کا لالچ دیتا ہوں اور ان کو عورت کے بارے میں جس عورت سے وہ کہیں ہم شادی کر دیں گے تاکہ وہ یہ دین پھیلانا چھوڑ دیں، دین سے پھیلانے سے باز آ جائیں. عتبہ بن ربیعہ رسول اسلام کے پاس گیا. جب پہنچا تو رسول اسلام سے کہتا ہے آپ جو اقتدار مانگے، جس قبیلے کی سرداری مانگے ہم دینے کو تیار ہیں، آپ جتنی دولت مانگے ہم دینے کو تیار ہیں، آپ جس عورت پہ ہاتھ رکھ دیں ہم اس سے شادی کرنے کو تیار ہیں، جو آپ مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے، مگر آپ اس دین کو پھیلانا چھوڑ دیں. جب وہ بول چکا تو رسول السلام نے کہا تم نے اپنی بات ختم کر لی؟ کہا ہاں میں بول چکا. اب رسول السلام نے کہا تم اللہ کا کلام سنو. رسول اسلام نے اس کے سامنے سورہ فصلت کی آیات پڑھنا شروع کی. سورہ فصلت پہ ہے نا شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم
تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ من لو کان یعلمون، یعنی اللہ کے سامنے رسول خدا نے سورہ فصلت کی آیتیں پڑھی اور وہاں تک پڑھی جہاں پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے. 30 آیتوں سے زیادہ رسول نے وہاں تک پڑھی جہاں پہ آئے سجدہ ہے، سجدہ کیا اور پھر اس سے کہا. اب غور سے سمجھیے گا عقلوں کو قرآن کیسے حیران کرتا ہے. اب رسول نے اس سے پوچھا، جو ابھی بول رہا تھا رسول کے سامنے، رسول نے کہا اتبا تم نے اللہ کا کلام سنا؟ اب وہ خاموش ہے اور کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ٹکٹکی باندھے رسول خدا کو دیکھ رہا تھا، کوئی جواب نہیں دیا. رسول نے پھر کہا اتبا تم سن رہے ہو، تم نے اللہ کا کلام سنا؟ دیکھیں ہم اور آپ کلام پڑھے تو ہمیں ترجمہ پڑھنے کی فکر ہے، معنی نہیں سمجھ پاتے، مگر وہ تو عرب ہے. جب رسول پڑھ رہے تھے وہ سمجھ رہا تھا. اب رسول کہتے ہیں اتبا تم نے آیت قرآن سنی؟ وہ رسول کے چہرے پہ دیکھ رہا ہے، ایک لفظ نہیں بول سکا. اٹھ کے اپنے قبیلے میں آیا. جب اپنے قبیلے میں آیا تو لوگوں نے اس کی باڈی لینگویج دیکھ کے سمجھ لیا کچھ ہوا ہے. جب وہ قریب آیا تو پوچھا اتبا کیا ہوا؟ کہا محمد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. کہا کیوں؟ کہ دیکھو اگر محمد کو شکست ہوتی ہے تو لوگ مل کے اس کو مار دیں گے، تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، لیکن اگر اس کو اقتدار ملتا ہے تو تم بھی تعریف کر لینا، تمہارے قبیلے کا ہے. جب اس نے یہ جملہ کہا تو باقی بیٹھے ہوئے سارے قبیلے کے سردار کہتے ہیں دیکھا محمد کے کلام نے اس پہ بھی جادو کر دیا، یہ بھی اپنے حواسوں میں نہیں، عجیب بات کہہ رہا ہے، کیا کہنے گیا تھا اور آ کے کیا کہہ رہا ہے. یعنی قرآن جو ایسی صفت یہ ہے کہ وہ عقلوں کو حیران کر دیتا ہے. پہچانو خدا کیا کہہ رہا ہے. اور اہل بیت میں بھی یہی صفت ہے، اہل بیت عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں. اور کیسے حیران کرتے ہیں؟ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ خیبر مولائے متقیان نے فتح کی ہے. کیسے فتح کی ہے؟ خیبر کے لیے رسول نے لشکر بھیجا، اور جب لشکر کو بھیجتے ہیں رسول جاؤ فتح پا کے آؤ. خیبر وہ قلعہ تھا جو یہودیوں نے بنایا تھا اس لیے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کا اتباع کریں گے، ان کو قبول کریں گے، مگر پھر اسی نبی کے خلاف استعمال ہونے لگا. اور وہاں ان کی بہت مضبوط جوان تھے، وہاں پیسہ تھا، دولت تھی، وہ مضبوط قلعہ تھا، اس کو فتح کرنا تھا. رسول نے لشکر بھیجا، مگر جب لشکر جاتا ہے تو پلٹ کے آتا ہے تو کبھی کہتا ہے سردار کہتا ہے کہ لشکر بھاگ گیا، اور کبھی لشکر کہتا ہے کہ سردار بھاگ گیا. 39 دن گزر گئے، 39 ڈیز گزر گئے اور خیبر فتح نہیں ہو رہا. جب خیبر فتح 39 دن تک نہیں ہوا، اب بچے پوچھیں گے یا بچے جو میری ریکارڈنگ سن رہے ہیں کیا مولا علی نہیں تھے جو فتح نہیں ہوئی؟ ہاں مولا علی نہیں تھے، اسی لیے 39 دن لگ گئے. مولا علی کی آنکھوں میں انفیکشن تھا، آشوب چشم تھا، مولا نہیں آئے تھے. تو اب جب 39 دن گزر گئے تو رسول نے کہا کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا، جو خدا اور رسول کو دوست سکتا ہوگا، خدا اور رسول اس کو دوست سکتے ہوں گے. جب رسول نے یہ کہہ دیا کل علم دوں گا، اب جتنا لشکر تھا رات بھر لشکر کے لوگ بے چین رہے. دیکھو کل علم کس کو ملتا ہے؟ سب کو تو یہ پتا ہے کہ علی آئے نہیں ہیں تو علی کا تو سوال ہی نہیں ہے. دیکھو کل علم کس کو ملتا ہے؟ کہتے جب صبح ہوئی نماز فجر پڑھ لی تو جتنا لشکر تھا، روایتوں میں لفظ لکھے لوگ پنجوں کے بل پہ کھڑے تھے. کیوں؟ کہ ہمارا سر نظر آ جائے اور ہمیں علم مل جائے. جب رسول اسلام نماز پڑھا کے پلٹے لوگ کی طرف، اس چند لمحے پہلے جبرائیل آئے تھے اور رسول کے پاس حدیث قدسی لے کر آئے تھے. حدیث قدسی ناد علی، حدیث قدسی جو ہے وہ ناد علی ہے. اور ناد علی میں کیا ہے؟ ناد علین مظہر العجائب. ناد عربی میں کہتے ہیں پکارنے کو، علی کو پکارو تو صحیح، مظہر العجائب، ان کی ذات سے تمہیں عجائبات نظر آئیں گے. اچھا میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اللہ پروردگار تیرا حبیب سب سے بلند و برتر ہے، سب سے بڑی ہستی ہے کائنات کی، تو حبیب سے کیوں بلوا رہا ہے؟ تو خود علی کو بھیج دے، اپنے حبیب سے کیوں بلوا رہا ہے؟ تو یقیناً خدا کی بارگاہ سے یہی جواب آئے گا، اس لیے رسول کی زبان سے نکلوا رہا ہوں. رسول آج پکاریں گے تو بعد کے پکارنے والوں کے لیے سنت بن جائے گا، اور رسول اگر آج نہ پکاریں گے تو بعد کے پکارنے والوں کے لیے بدعت بن جائے گا. اس لیے اپنے حبیب سے کہہ رہا ہوں کہ پکارو. اور جب پکارا ہے تجد ہو انا لک فی النوائب، تم انہیں اپنا مددگار پاؤ گے مصیبتوں میں. رسول نے جب ناد علی آ گئی تھی، رسول نے ناد علی پڑھی
اور کہا آئین علی, علی کہاں ہیں؟ کسی نے کہا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے اور وہ نہیں آئے ہیں مدینے میں. کہا علی کو بلاؤ. جب علی کو خبر پہنچی مدینے سے علی آئے, مولا کائنات اپنی آنکھوں کو کھول نہیں پا رہے تھے, اتنی تکلیف تھی, اتنی آنکھیں سرخ تھی کہ مولا اپنی آنکھوں کو کھول نہیں سکتے تھے. کیسے آئے؟ ایک ہاتھ ابو ذر کے کندھے پہ اور ایک ہاتھ سلمان فارسی کے کندھے پہ. اس شان سے میرا مولا علی آیا ہے اس میدان میں. جب آئے ہیں تو رسول اسلام پوچھتے ہیں علی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے؟ کہا اللہ کے رسول اتنی تکلیف ہے کہ میں آنکھوں کو کھول نہیں سکتا. رسول اسلام نے اپنی انگشت مبارک کو اپنے لعاب دہن سے تر کیا اور علی کی آنکھوں میں لگایا اور ایسے آنکھیں کھولیں جیسے قرآن کے ورق پلٹتے ہیں. جب مولا کائنات نے آنکھیں کھول لی, رسول اسلام نے علم دیا, کہا علی جاؤ. کہا مولا کب تک لڑنا ہے؟ کہا جب تک فتح نہ ہو جائے, تم فتح کر کے آؤ گے. مولا علم لے کے گئے. اب سامنے خیبر کا قلعہ ہے, ذرا تصور چشم میں لائیے وہ منظر. سامنے خیبر کا قلعہ ہے. خیبر کے قلعے میں مرحب جیسا مشہور پہلوان ہے اور مرحب کے ساتھ ایک نجومی کھڑا ہوا ہے. مولا علی گئے اور علم لے کے پتھر پہ مارا, پتھر موم بن گیا, علم گڑ گیا. جب علم مولا علی نے جب وہ علم پتھر پہ گاڑا, پتھر سخت ہوتا ہے مگر علم کے لیے وہ پتھر موم جیسا بن گیا, گڑ گیا. جب گڑ گیا تو مرحب قلعے کے اندر ہے, اس نجومی سے کہتا ہے یہ کیا ہوا؟ کہ نہ گھبراؤ, یہ اس جوان کا کمال نہیں ہے. آسمان پہ فلاں برج جب فلاں ستارے کے سامنے آ جائے تو اس کے لیے پتھر بھی موم بن جاتا ہے. یہ اس جوان کا کلام نہیں ہے. امامت کے کانوں نے یہ جملے سنے, علی کے کان میں آواز آئی. علی کی سماعت ہماری سماعت کی طرح نہیں ہے. مولا کے کان میں یہ آواز آئی, مولا نے علم کو نکالا, ایک پتھر پہ گاڑا, پھر نکالا, دوسرے پتھر پہ گاڑا, پھر نکالا, تیسرے پتھر پہ گاڑا. اب جب گاڑ دیا تو نجومی سے پوچھتا ہے مرحب اب کیا ہوا؟ کہا خبردار اس جوان سے مت لڑنا. جب یہ جوان علم نکالتا ہے برج اپنے راستہ چھوڑ دیتا ہے, جب یہ علم گاڑتا ہے برج پلٹ کے آ جاتا ہے. یہ زمین پہ بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو گھما رہا ہے. صلوات پہ جی آواز بلند. غیروں کی عقل حیران ہے, جو صفت قرآن کی ہے وہ صفت وارث قرآن کی. غیروں کی عقل حیران ہے کہ مولا کس طرح پتھر پہ علم گاڑ ہے. اور جب مولا نے مرحب باہر آیا ہے تو مولا کہتے ہیں تو واپس پلٹ جا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو کہا نہیں پلٹ کے نہیں جاؤں گا, عورتیں مذاق اڑائیں گی. کہا اسلام قبول کر لے. کہا اسلام بھی قبول نہیں کروں گا. تو مولا کہتا ہے اچھا تو گھوڑے سے اترا, میں زمین پر ہوں تو بھی زمین پر آ. اور مولا کی ایک ہی ضرب نے اس کا کام تمام کیا. جب قتل ہو گیا مرحب, لکھا ہے نا شاعروں نے, مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا, صدقہ ذوالفقار کا صدقہ اتار کے علی نے پھینکا تھا. یعنی علی نے اپنی ذوالفقار کا صدقہ اتار کے پھینکا تھا. جب مرحب قتل ہو گیا, اب مولا کائنات آگے بڑھے. خیبر کا قلعے کا دروازہ ہے اور وہ دروازہ جسے 70 آدمی مل کر کھولتے تھے, اتنا وزنی دروازہ. علی نے ہاتھوں کی انگلیوں میں پکڑا ہے اور جب جھٹکا دیا ہے وہ دروازہ اکھڑ گیا. علی نے انگلیوں سے, ایک ہاتھ کی انگلیوں سے اس دروازے کو اٹھا کے زمین پہ رکھا. لشکر اسلام سے کہا اس کے اوپر سے گزر کے جاؤ, داخل ہو جاؤ قلعے میں. اب جب لشکر اسلام گزر رہا ہے, علی کے ہاتھوں پہ دروازہ ہے. کچھ لوگ دوڑے دوڑے گئے رسول کے پاس, رسول اسلام آج تو عجب بات ہو گئی, آج علی دروازہ پکڑیں جو 70 آدمی مل کے کھولتے تھے, لشکر اسلام اس کے اوپر سے گزر رہا ہے. تو رسول اسلام مسکرا کے کہتے ہیں فقط علی کے ہاتھوں کو دیکھا, علی کے پیروں کو نہیں دیکھا. اب جب علی کے پیروں کو کہا, دوڑ کے آئے, دیکھا علی کے پیر زمین پہ نہیں تھے, ہوا میں معلق تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے جو ابو تراب ہو اس کو تراب کھینچ نہیں سکتی.
اللہ کے فضائل غیروں کو بھی حیران کر دیا اور اپنوں کو بھی حیران کر دیا. جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت وارث قرآن کی ہے. اور صدقہ ہے آل محمد کا کہ ہم مجلس حسین میں قرآن سے آیت الکرسی کو سمجھ رہے ہیں. آیت الکرسی میں کل کی مجلس تک ہم اس منزل پر پہنچے تھے کہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہوا. پھر اللہ نے اپنی صفات کو گنوایا، الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تمہارا خدا زندہ ہے، قائم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. اور آج کی منزل میں بیان شروع کروں گی اس کے آگے، مگر پہلے آپ کو ایک فضیلت بیان کر دوں. آیت الکرسی کی فضیلت امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. امام موسی کاظم ارشاد فرماتے ہیں جو وقت زوال سے پہلے، وقت زوال کے بعد ہماری ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، وقت زوال سے پہلے جو 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد 1 مرتبہ آیت الکرسی، یعنی 4 رکعت میں جو 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی 1 مرتبہ الحمد اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے. اور جو یہ نماز پڑھے گا، 7ویں امام کہتے ہیں اللہ اس کے مال کو، اس کے جسم کو، اس کی اولاد کو، اس کی دین کو، اس کی دنیا کو محفوظ کر دے گا. یعنی مکمل عافیت مل جائے گی. جب انسان کی آل اولاد، جسم، جان، مال، دین، دنیا سب محفوظ ہو جائے تو اسے عافیت مل جائے گی. تو اب یہ فضیلت آیت الکرسی ہے کہ جو اس طرح کی نماز پڑھے گا اس کو یہ اجر ملے گا. ایک اور فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دوں. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے پروردگار عالم اس کو 1000 برائیاں دنیا کی 1000 برائیاں اس سے دور کر دیتا ہے اور 1000 آخرت کی تکلیفیں اس سے دور کر دیتا ہے. 1000 جو برائیاں دنیا کی دور کرے گا نا، تو 5ویں امام کہتے ہیں اس میں کم ترین برائی یہ ہے کہ اس سے اللہ غربت کو دور کر دے گا، فقر کو دور کر دے گا. اور کم سے کم تکلیف جو آخرت کی ہے اللہ اس سے عذاب قبر دور کر دے گا. یعنی اگر ہم آیت الکرسی پڑھیں تو عذاب قبر بھی ہم سے دور ہو جائے اور دنیا میں غربت بھی ہم سے دور ہو جائے. کیوں؟ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے. وہ آیت الکرسی جو عرش سے چمٹی ہوئی تھی، اللہ کے اتنے قرب میں تھی، اس کی اگر ہم تلاوت کریں تو اللہ ہمیں اتنا اجر و ثواب عطا کرے گا. اور آیت الکرسی کو ہم سمجھتے ہوئے اس منزل تک پہنچ رہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ اپنے اقتدار کا تعارف کروا رہا ہے. کیا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے. زمین اور آسمان میں کیا کیا ہے میں اور آپ تو جان بھی نہیں سکتے. آج تک سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں کہ آسمان کی 7 تہوں میں کیا ہے، زمین کی 7 تہوں میں کیا ہے، مگر جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے. تو جو اللہ ایسا خلق کرنے والا کہ کیا کیا خلق کر دیا، آج تک ہم سرگشت ہیں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں کیا ہے زمینوں میں، کیا ہے آسمانوں میں. تو میں عقل میری حیران رہ جاتی ہے ایسے خدا کے مقابلے میں کیسے کھڑے ہو گئے. فرعون، نمرود، شداد اور یزید جیسا ملعون حسین مظلوم کے سامنے کھڑا ہو گیا، خدا کی حجت کے سامنے. وہ خدا جو یہ سب کچھ خلق کر سکتا ہے، کوئی ایک انسان خاکی کیسے اس کے مقابل کھڑا ہو سکتا ہے. مگر اگر ہم خدا کے اقتدار کو پہچان لیں تو ہم کبھی گمراہ نہ ہونے پائیں، کبھی غفلت ہماری آنکھوں میں نہ آنے پائے. اور جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کے اقتدار کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ، پھر اس کا سر خدا کے سامنے جھکا رہتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے. کیسے؟ ایک روایت بیان کر دوں. 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام 7ویں امام بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے اور جب ایک گلی سے امام گزر رہے ہیں تو ایک گھر سے گانے بجانے کی، شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہیں. شراب و شباب کی محفل ہے اور باہر تک شور کی آواز آ رہی ہے. ایک بار کی اس گھر سے ایک کنیز نکلی اور وہ کوڑا پھینکنے باہر آئی تھی. وہ گھر کس کا تھا؟ بشر حافی کا گھر تھا. کنیز باہر آئی،
ساتویں امام نے اس کنیز کو دیکھا, کہا یہ بتاؤ تمہارا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ کہا نہیں, میرا مالک آزاد ہے, غلام کیوں ہوگا, میرا مالک آزاد ہے. یہ کہہ کے اس نے کوڑے کا ڈبہ خالی کیا اور گھر کے اندر گئی. جب گھر کے اندر گئی تو بشر نے پوچھا تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہا میں تو کوڑا پھینکنے گئی تھی, مگر ایک نورانی شکل والے بزرگ گزرے, انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تمہارا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو میں نے کہا میرا مالک آزاد ہے. تو انہوں نے کہا ہاں لگتا ہے واقعاً آزاد ہے, اگر غلام ہوتا تو اپنے آقا سے ڈرتا, اپنے آقا کو ناراض نہ کرتا. بس یہ امام کے جملوں کا سننا تھا. اس کنیز کے منہ سے ایک بار کی بشر کھڑا ہو گیا اور ننگے پیروں گھر سے باہر نکلا, گلیوں میں ننگے پیر دوڑا. کون تھا جو یہ جملہ کہہ کے گیا ہے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے امام کو پکڑ لیا, ساتویں امام کے پاس آیا اور امام کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا میں واقعی آزاد تھا, اب غلام بننا چاہتا ہوں, مولا میرے گناہ بخشوا دیجئے, میں غلام بننا چاہتا ہوں. دیکھیے جو عبد ہے نا, ہم کہتے ہیں ہم عبد ہیں, وہ معبود ہے. عربی زبان میں عبد کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ عبد معنی غلام, بلکہ میں تو کہتی ہوں ہم غلام کی حیثیت کہاں رکھتے ہیں؟ ہمیں جو خدا نے خاک سے بنایا, مر کے پھر خاک ہو جائیں گے. یہ تو خدا نے عزت دی جو اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں, یہ تو خدا نے عزت دی جو دنیا میں آسائشوں سے ہیں, ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں ہیں اس خدا کے سامنے. اب بشر حافی امام کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے مولا میں غلام بننا چاہتا ہوں, میری مغفرت کرا دیجئے. مولا نے اس کو کہا صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو. اس نے اسی وقت توبہ کی اور اپنی توبہ پہ قائم رہا. اور کیسے قائم رہا؟ پھر اس نے کبھی جوتے نہیں پہنے. کیوں؟ کہا میں نے ننگے پاؤں امام کا ہاتھ پکڑ کے توبہ کی تھی, اب میں کبھی جوتے نہیں پہنوں گا. ایسا نہ ہو جوتے میرے پاؤں میں پھر بھول جاؤں کہ میں خاکی ہوں. ساری زندگی اس نے جوتے نہیں پہنے, اور کتابوں میں لکھا ہے جب تک وہ زندہ رہا جن گلیوں سے وہ گزرتا تھا ان گلیوں میں جانور اپنی غلاظت نہیں ڈالتے تھے, پرندے اپنی غلاظت نہیں ڈالتے تھے. لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں سے بشر گزرتا ہے تو وہ پرندے ان گلیوں کو گندا نہیں کرتے تھے. کیوں؟ یہ خدا کا حکم تھا. جس نے سچی توبہ کیا اجر دینے والا خدا ہے. اور جب ایک بار ایک مسافر آیا, دیکھا کہ آج گلیوں میں جانوروں کی نجاست ہے, بشر کے گھر پہ پہنچا تو پتا چلا کہ اس کا ابھی انتقال ہو گیا ہے. تو جو سچی توبہ کر لے, جو ہدایت پا جائے, خدا کا اقتدار دیکھ کر ہی ہمارے سر جھک جانے چاہیے. ہم کیا ہیں؟ ہمیں تو ابھی قبر میں جا کے ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے. دیکھیے ہمارا گھر بنے تو ہماری مرضی ہو, ہمارے کمرے میں پینٹ ہو رہا ہو ہماری مرضی ہو, ہمارے کمرے کے کرٹنز چینج ہو رہے ہوں ہماری مرضی ہو, کس رنگ کی کبر لا کے لگائیں گے ہماری مرضی ہو. اپنے کمرے کی سجاوٹ, اپنی گاڑی کی سجاوٹ, اپنے گھر کی سجاوٹ میں ہم سب اپنا عمل دخل رکھتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہماری قبر بھی ہماری مرضی کی ہو؟ قبر کے اندر بھی تو حالات ہماری مرضی کے ہوں, اور ہو سکتے ہیں اگر ہم خدا بزرگوں برتر کے حکم پہ عمل کریں. اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ رسول اسلام کہتے ہیں ہر قبر جو اس میں دفن ہوگا اس کے لیے قبر 5 مرتبہ آواز دیتی ہے. اچھا ہم سن کیوں نہیں پاتے؟ ہماری سماعتیں محدود ہیں. کیوں محدود ہیں؟ کبھی بیٹھ کے گھر میں غور کیجئے گا, کبھی مصلی پہ نماز ختم کرنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے سوچئے گا, اگر اللہ میاں ہم پہ بڑا مہربان ہو کے ہماری سماعتوں کو بڑھا دے تو کیا ہم جی سکیں گے؟ فلاں جگہ ہماری غیبت ہو رہی ہے, ہمارے کانوں میں آواز آ رہی ہے, جائیں اس کو پکڑ کے ماریں, اس نے کیوں کہا؟ فلاں ہماری برائی کر رہا ہے, اس کو ختم کر دیں. یعنی ہماری زیادہ سماعت ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی, اسی لیے اللہ نے نہیں دیا. اللہ کو نہ دے کے کوئی فائدہ نہیں ہے, اسی لیے اللہ نے نہیں دی. ہماری نظر کی بصیرتوں کو اللہ نے محدود کر دیا. کیوں؟ ہم بہت دور تک دیکھ پاتے تو نہ جانے ہماری زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. جیسے حضرت ابراہیم نے کبھی دیکھا تھا ایک شخص گناہ کر رہا ہے, بارہ اس پہ عذاب نازل کر دے, بارہ یہ گناہ کر رہا ہے اس پر عذاب نازل کر دے. تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا ابراہیم یہ میری مخلوق ہے, تم دعا کر رہے ہو, تم نبی ہو, میں عذاب نازل کر دوں گا, مگر میں عذاب فوراً نازل نہیں کرتا. شاید یہ توبہ کر لے, شاید یہ راہ راست پہ آ جائے. وہ ارحم الراحمین خدا ہے. تو ہمیں قبر کی آواز نہیں آتی ہے, ورنہ یہ قبر ہمیں 5 مرتبہ پکار کے کہتی ہے. پہلی مرتبہ کہتی ہے میں تاریکی کا گھر ہوں,
میرے لیے چراغ لیتے آنا. لوگوں نے پوچھا رسول اللہ قبر کا چراغ کیا ہے؟ قبر تو اندھیری ہوگی. کہا نماز شب قبر کا چراغ ہے. جو نماز شب پڑھتا رہے گا اس کی قبر نورانی ہوگی. پھر رسول کہتے ہیں قبر کہتی ہے کہ میں ایک اجڑا ہوا گھر ہوں، آنا تو یہاں آنے کے لیے کوئی مددگار لیتے آنا. لوگوں نے رسول سے سوال کیا رسول اللہ قبر کے لیے مددگار کون ہے؟ تو رسول اسلام کہتے ہیں تلاوت قرآن. تم جتنا بھی دیکھیے اللہ کا رحم تو دیکھیے. اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ روزانہ 1 سپارہ پڑھو. نہیں بھائی، بعض لوگ نہیں پڑھ سکتے، زندگی مصروف ہے. بس اتنا کہا چاہے تم 1 سورہ پڑھو، چاہے 10 آیتیں پڑھو، چاہے 70 آیتیں پڑھو، مگر کم از کم ہر مومن روزانہ 10 آیتیں ضرور پڑھے تاکہ وہ غافلوں میں لکھا نہ جائے. تو کہا کہ اگر تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو پروردگار عالم تو اس گھر کے لیے تمہارے مددگار دے دے گا. پھر کہا تیسری مرتبہ وہ قبر صدا دیتی ہے میں مٹی کا گھر ہوں، یہاں آنا تو اپنے لیے بستر لیتے آنا، یہ آرام کا گھر نہیں ہے. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اب کیا کریں؟ اس گھر میں ہمیں برزخ میں رہنا ہے، نہ جانے کتنے سال رہنا ہے جب تک قیامت آئے گی. تو کہا اس گھر کے لیے بستر کیا ہے؟ تمہارا عمل صالح. تم نیک کام کرو گے تمہارے لیے اس قبر میں برزخی جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، تمہیں جنت کی ہوائیں، جنت کے غذائیں ملیں گی، تو یہ گھر تمہارے لیے پر رونق ہو جائے گا. پھر کہا زمین آواز دیتی ہے، قبر آواز دیتی ہے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے گھر میں آنا تو زہر کی دوا لیتے آنا تاکہ یہ کیڑے مکوڑے تمہیں نقصان نہ پہنچائیں. کسی نے کہا اللہ کے رسول ہم کیڑے مکوڑوں سے کیسے بچیں؟ تو کہا جو زندگی بھر استغفار کرتا ہے اس کے لیے وہ کیڑے مکوڑے وہاں نہیں ہوں گے کہ اس کے جسم کو تکلیف پہنچا پائیں. ہمیشہ یاد رکھیے کثرت سے صلوات پڑھنا، کثرت سے قرآن پڑھنا، کثرت سے استغفار کرنا، یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی سے نکلنی نہیں چاہیے. اگر ابھی عادت نہیں ہے ایک تسبیح سے شروع کریں، بھلے ایک تسبیح سے صلوات شروع کریں اور انشاءاللہ ہم 1000 10,000 تک پہنچے، مگر صلوات، مگر تلاوت قرآن، مگر استغفار، تینوں چیزیں کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. رسول کہتے ہیں جو زندگی میں استغفار کرے گا قبر میں کیڑے مکوڑے اس کو کھانے کو نہیں موجود ہوں گے. پھر کہا پانچویں آواز قبر یہ کہتی ہے کہ میں اجڑا ہوا گھر ہوں، فقر و فاقہ کا گھر ہوں، میرے لیے خزانہ لیتے آنا، میرے پاس غربت ہی غربت ہے. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہے خزانہ؟ تو رسول کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا. اور یقین جانیے ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے عرفاء جب لا الہ الا اللہ پڑھتے، آپ ذرا پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے فقط زبان ہلتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ریاکاری بھی نہیں ہوتی ہے. کیا لا الہ الا اللہ پڑھے؟ کہا کم از کم روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ ضرور پڑھنا. یہ پڑھنا تمہارے اعمال کو وزنی کر دے گا اور تمہیں بہشت میں، تمہیں قبر میں اتنا غنی کر دے گا کہ تمہیں کسی کے خزانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو پتہ ہی چلا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے. مگر ہم اس کے حکم پر عمل کریں تو ہم دنیا میں زمین کے اوپر ہیں تب بھی، اور جب زمین کے نیچے چلے جائیں گے تب بھی خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا. صلوات پڑھی باواز. اگلا جملہ ہے آیت الکرسی کا، وہ یہ ہے منزل لذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی مجال ہے جو خدا کی اجازت کے بغیر شفاعت کروا سکے؟ اب یہ آیت اللہ کے اقتدار کو بتا رہی ہے اور اللہ کی محبت کو بتا رہی ہے. دنیا میں ہم لوگ ہیں کسی کو کوئی کام کہیں، 1 دن غلطی کی، 2 دن غلطی کی، 3 دن غلطی کی، پھر تو ہم ہفتے بھر کے بعد اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، نکال دو اس کو ایسے، کام کرنا نہیں آتا. اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیج دیے جنہوں نے بتا دیا زندگی کیسی گزارنی ہے. 14 معصوم بھیج دیے جو سکھا رہے ہیں زندگی کیسی گزارنی ہے. پھر بھی اگر غلطی کر رہے ہو، اگر نامہ اعمال میں کچھ گناہ ہیں، تو اللہ نے شفاعت کا در کھول دیا. اب پہچانیے ہماری توقعات سے کہیں زیادہ وہ خدا ارحم الراحمین ہے. شفاعت کیا ہے؟ ایک چیز ہے اس کے ساتھ ایک چیز کو ملا دینا، یہ شفاعت کہلاتی ہے. یعنی ہمارے اعمال ہیں، نبی کی 14 معصومین کی شفاعت مل جائے گی، ہم سب جنت میں جائیں گے، اسے شفاعت کہتے ہیں. اور یہ شفاعت کا عقیدہ اتنا ضروری ہے
کہ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اسلام کہتے ہیں جو 3 باتوں کا انکار کرے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہوگا. وہ 3 باتیں کیا؟ پہلی چیز معراج. آج بھی مسلمانوں کے کچھ فرقے ہیں جو کہتے ہیں رسول کو خواب میں معراج ہوئی تھی. نہیں، ہمارے ائمہ معصومین کہتے ہیں رسول اپنے جسم مبارک کے ساتھ عرش اعلیٰ کی بلندی پر گئے. جسمانی تھی معراج. تو رسول کہتے ہیں جو معراج کو نہ مانے وہ میرا پیروکار نہیں ہو سکتا. دوسری چیز، جو سوال منکر و نکیر کو نہ مانے. کون خبر میں آ کے سوال کرے گا؟ کوئی نہیں پوچھتا. نہیں، رسول کہہ رہے ہیں جو سوال منکر و نکیر کو جھٹلائے گا وہ میرا پیروکار نہیں ہو سکتا. اور تیسری چیز، جو شفاعت کو جھٹلائے گا کہ شفاعت کوئی نہیں ہوتی تو وہ میرا پیروکار نہیں ہو سکتا. اور اس شفاعت کے لیے رسول اسلام مولائے کائنات سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں علی مجھے خدا مقام محمود کے بلند مرتبے پہ کھڑا کر دے گا اور میں وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کی شفاعت کرواؤں گا. رب ذوالجلال پوچھے گا رضیت محمد، کیا محمد تم راضی ہو گئے؟ اور جب میں لوگوں کی شفاعت کروا دوں گا تو میں کہوں گا رضیت، میں راضی ہو گیا کہ تو نے مجھے اتنے لوگوں کی شفاعت کا حق دیا. اچھا، شفاعت کیسے کروائیں گے رسول؟ کتابوں میں روایت ملتی ہے. یہ روایت 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام 5ویں امام کہتے ہیں جب اولین سے آخرین کا مجمع ہوگا، ہر نبی کی امت کھڑی ہوگی اور ہر شخص پریشان ہے ہم جنت میں کیسے داخل ہوں. وہ جگہ جہاں سورج بھی نہیں ہے اور پسینہ ایسے بہ رہا ہے کہ ایک آدمی کے پسینے سے 70 اونٹ پیاسے سے سیراب ہو جائیں. ہر شخص وحشت میں ہے. امام محمد باقر کہتے ہیں تمام لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، آدم ہماری شفاعت کروا دیں. آدم کہیں گے نوح کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جائیں گے کہیں گے تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس جائیں کہاں کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جائیں گے جاؤ تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ شفاعت کروائیں گے. حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے کہیں گے رسول خدا کے پاس جاؤ. جب رسول خدا کے پاس پہنچیں گے تمام مجمع اللہ کے حبیب ہماری شفاعت کروا دیجئے، ہمیں بھی جنت میں جگہ مل جائے. رسول اسلام جنت کے دروازے کے سامنے سر کو سجدے میں رکھ دیں گے. یقین مانیے یہ جو نماز کا آخری سجدہ ہے نا، اس کی اہمیت کو سمجھیے. خدا کیا کیا نہ دے دے جو سجدے میں سر رکھ کے اور گڑ گڑا کے مانگے، آنسوؤں کے ساتھ مانگے. خدا کیا نہ دے دے، اتنی محبت کرنے والا خدا ہے. رسول اسلام جنت کے دروازے کے سامنے سر کو سجدے میں رکھ دیں گے اور دیر تک رسول کا سر سجدے میں ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے. 5ویں امام کہتے ہیں ایک بار یہ اللہ کی ندا آئے گی، میرے حبیب کیا مانگنا چاہتے ہو، مانگو مجھ سے. جب خدا کا حکم آیا تو حبیب کا سر سجدے سے اٹھا، کہ بار الہ میری امت کی شفاعت کا حق مجھے دے دے. اور پھر خدا کہے گا جس کی چاہے شفاعت کرواؤ. رسول اسلام شفاعت کروائیں گے اور لوگ دو جوق اور جوق جنت میں داخل ہوں گے. تو پروردگار عالم ہم سب کو ہمارے چہردہ معصومین کی شفاعت ہمیں نصیب کرے. دیکھیے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم اس روز قیامت کے روز سب کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. میں تو سوچتی ہوں ہم تو 12 امامی ہیں، 12 اماموں کے سائے میں ہوں گے. جن کا ایک بھی امام نہیں ہے وہ یہ آیت پڑھتے ہیں تو سوچتے کیوں نہیں کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ہم اس دن سب کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہم ہاتھوں کو جوڑ کے امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں مولا آپ ہمارے وقت کے امام ہیں، آپ کے دامن میں آپ ہمیں شفاعت دلوا دیجیے گا، ہم آپ کے پہلو میں چلتے ہوئے مولا جنت پہ داخل ہوں گے. اور یہ شفاعت کسی کو دنیا میں مل جاتی ہے. کیسے مل جاتی ہے؟ یہ روایت جو مجلس کی آخری روایت ہے، مصائب کی منزل ہے. یہ روایت محقق ہلی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. اور کیا لکھا ہے؟ کوفے میں رہنے والا ایک مومن تھا، اس کو خواب میں رسول اسلام نظر آئے اور رسول اسلام کہتے ہیں میرا ایک کام کر دے گا؟ کہ اللہ کے رسول میری جان قربان. کیا کام ہے؟ کہ اپنے پڑوس میں جاؤ اور اس سے جا کے کہو خدا نے بچی کی دعا قبول کر لی، تجھے جہنم سے بری کر دیا. اب اس کی آنکھ کھلی
میرے پڑوس میں تو مجوسی رہتا ہے، مسلمان بھی نہیں رہتا، جو میرے رسول کو مانتا ہی نہیں. اب میں اس سے جا کے بولوں بچی کی دعا قبول ہو گئی، تم کو خدا نے جہنم سے بری کر دیا، تو میرا مذاق اڑائے گا. ہمت نہیں ہوئی، نہیں گیا. سویا اگلے دن، اگلی رات کو جب دیکھا خواب میں پھر رسول اسلام آئے. کہا تو نے میرا کام نہیں کیا، میرا کام کر دے، اس سے جا کے کہہ دے کہ میرے رسول نے بچی کی دعا قبول کر لی. صبح آنکھ کھولی پھر پریشان بیٹھا ہوا ہے. میں کیسے جاؤں؟ یہ بات تو پورے شہر میں مشہور ہو جائے گی، لوگ مجھے دیوانہ سمجھیں گے. نہیں ہمت ہوئی. تیسری رات پھر رسول خواب میں آئے اور رسول جلال میں، اگر تو نے یہ بات اس سے نہ کہی تو میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرا ماننے والا نہیں ہے. اب رسول نے دھمکی دے دی. اب اٹھا، ڈرتا ہوا گیا پڑوس میں، دروازہ کھٹکھٹایا. مجوسی نے دروازہ کھولا. کہا میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں گھر کے اندر آ کے بولوں گا. کہا جاؤ. گھر کے اندر گیا. کہا میرے رسول نے مجھ سے خواب میں کہا ہے بچی کی دعا قبول ہو گئی، تمہیں جہنم سے بری کر دیا. جیسے ہی اس نے جملہ کہا نا، وہ مجوسی کہتا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ تو مجھے کلمہ پڑھاؤ. اس نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا جب میں مجوسی تھا نا تو میرے گھر میں میری بچی کی شادی تھی، کھانا پکا تھا. جب کھانا پک گیا تو میرے پڑوس میں جو ایک گھر ہے وہاں یتیم اور بیوہ رہتی ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا اور ایک چھوٹی سی بچی. غریب لوگ ہیں، کبھی کبھی کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا. جب میں اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا رہا تھا تو اس گھر کی بچی کی آواز میرے کانوں میں آئی، اماں مسلمانوں نے ہمیں نہیں پوچھا، یہ تو پھر مجوسی اماں، اس کے کھانے کی خوشبو میری بھوک بڑھا رہی ہے. جب یہ کہا جملہ تو کہا مجھے سوچ کے میرا دل پسیج گیا. میں اولاد والا تھا، میں نے ایک مسلمان کو بلایا، مجھے پتا تھا مسلمان میرے ہاتھ کا نہیں کھاتے. میں نے مسلمان ایک باورچی کو بلایا اور اس سے کہا کہ جتنے کھانے یہاں پکے ہیں ان سب کے مثل تھوڑا تھوڑا پکا دو. اسے تھوڑا تھوڑا تمام کھانا پکا دیا. میں نے گھر کی کنیز کو کہا کھانا اٹھاؤ اور لے کے پڑوس میں گیا. کہا یہ کھانا اس مسلم باورچی نے پکایا ہے، کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو. اور یہ میری کنیز کھانا لے کے آئیے، یہ کھانا کھا لو. جب یہ کھانا وہ کنیز گھر کے اندر رکھ کے آئی تو بچی اپنی ماں سے کہتی ہے اماں یہ بہت اچھا ہے، اس نے ہمیں کھانا دیا، میں اپنے رسول سے کہوں گی اللہ کے رسول اسے جہنم میں نہیں ڈالنا، اس کو جہنم کے عذاب سے بری کر دیں. یہ اس بچی کی دعا ہے جو رسول نے سن لی، اور رسول نے تمہیں پیغام دیا کہ میں نے تمہیں جہنم سے بری کر دیا، اس لیے میں نے کلمہ توحید پڑھ کر اسلام قبول کیا. تو شفاعت اس کو زندگی میں رسول کی مل گئی. بس ہم سب کو اللہ رسول کی شفاعت نصیب کرے. اور 3 قسم کے لوگ، آخری روایت، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو رسول کی شفاعت نہیں ملے گی. رسول کہہ گئے پہلا شخص وہ جو شفاعت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا، کوئی شفاعت نہیں ہوتی ہے، ایسے شیعہ لوگ بولتے ہیں. جو شفاعت کا عقیدہ نہیں رکھتا اس کو شفاعت نہیں ملے گی. دوسری قسم کے وہ لوگ جنہوں نے رسول کو اذیت دی ہے، ان کو شفاعت نہیں ملے گی. میری نظروں میں وہ منظر آتا ہے، رسول وقت آخر قلم مانگ رہے تھے، مجھے قلم دوات دے دو، اور نعوذ باللہ کہا ہزیان بول رہے ہیں. تو جس نے رسول کو اذیت دی ہے اس کو شفاعت نہیں ملے گی. اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے رسول کی آل کو اذیت دی ہے ان کو شفاعت نہیں ملے گی. یہی خیال تھا جو حر کو امام حسین کی طرف لے آیا. شب عاشور تمام رات حر تڑپ رہا ہے. کیوں تڑپ رہا ہے حر؟ کہ میں مولا کو گھیر کے لایا تھا، پانی بند ہو گیا، 3 دن سے حسین کے بچے پیاسے ہیں، العطش العطش کی صدائیں ہیں. حر بے چین ہے، بار بار اپنے خیمے سے باہر نکلتا ہے، بار بار خیمے میں آتا ہے. اگر نہ لاتا مولا کو تو آج مولا کے بچے پیاسے نہ ہوتے. بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، بے چین ہے. پوری رات گزر گئی اور حر کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی. روز عاشور نمودار ہوا. حر عمر سعد کے پاس گیا. کہا عمر سعد کیا آج جنگ ہوگی؟ کہا ہاں آج ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کے اڑتے ہوئے اور بازو کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب حر نے یہ سن لیا تو حر ایک دم کانپنے لگا اور کانپتے ہوئے اپنے خیمے کی طرف بڑھا. ایک سپاہی اس کو دیکھ رہا تھا، قریب آیا. کہا حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، مگر تو کانپ رہا ہے. کیوں کانپ رہا ہے؟ کہا اس لیے کانپ رہا ہوں اگر یہاں رہ گیا تو جہنم جاؤں گا، اور اگر حسین کی طرف چلا گیا
تو جنت میری منزل ہوگی. یہ کہہ کے حر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور جیسے ہی گھوڑے کو آگے بڑھایا پیچھے سے آواز آئی, بابا کہاں جا رہے ہیں؟ حر کا بیٹا علی ابن حر ہے. بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جہنم سے نکل کے جنت کے راستے پہ جا رہا ہوں. اگر میں یہاں رہ گیا تو روز قیامت فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ان کے لال کو پیاسا ذبح کر دیا, میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. بیٹا کہتا ہے بابا جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑے جا رہے ہیں, مجھے بھی لے چلیے. باپ بیٹے گھوڑے پہ سوار ہوئے حسین کے خیموں کی طرف بڑھنے لگے. جیسے ہی حسین کے خیمے کے قریب آئے حر گھوڑے سے اترا اور بیٹے سے کہا بیٹا یہ رومال سے میرے ہاتھ باندھ دو, میں نے انہی ہاتھوں سے مولا کے گھوڑے کی لجام فرس کو پکڑا تھا. حر کے بیٹے نے حر کے ہاتھوں کو باندھ دیا. حر کہتا ہے بیٹے میری ابا کا دامن میرے چہرے پہ ڈال دے, یہ گناہگار کا چہرہ ہے, میں امام حسین سے نظریں نہیں ملا سکتا. حر کے بیٹے نے باپ کے چہرے پر ابا کا دامن ڈال دیا. اب حر آگے بڑھ رہا ہے. ایک بار یہ حر کا بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر. باپ پوچھتا ہے, حر کہتا ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہ بابا حسین کے اصحاب استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اور کیوں آ رہے ہیں؟ مولا حسین نے کہا تھا میرے اصحاب میرے جانثاروں آگے بڑھو, میرا بھائی آ رہا ہے اس کا استقبال کرو. مولا کے اصحاب آگے بڑھے. میرے مولا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, ایسا چاہنے والا امام. ایک بار کی حضور آگے بڑھ رہے ہیں, چہرے پہ ابا کا دامن ہے, نظر نہیں آ رہا, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک بار کی حر کا بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر. اب حر نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا عباس علمدار استقبال کے لیے آ رہے ہیں. ارے حر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, مجھ گناہگار کے لیے عباس علمدار استقبال کو آ رہے ہیں. حر نے دوڑتے ہوئے خود کو امام حسین کے قدموں پہ گرا دیا. کہا مولا کیا مجھ گناہگار کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ مولا اپنی ماں کے صدقے میں مجھے معاف کر دیجئے. ایک بار ہی مولا حسین نے بازو پکڑ کے حر کو اٹھایا. حر تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا ہے, تو آزاد ہے, حر ہے, تو جہنم سے بری ہے. حر میں نے تجھے معاف کیا, میرے نانا نے تجھے معاف کیا, میرے بابا نے تجھے معاف کیا, میری ماں نے تجھے معاف کر دیا. حر اٹھا ہے. ایک بار کی دیکھتا ہے مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. حر کہتا ہے مولا رو کیوں رہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج میں خوش بھی ہوں اور آج میں غمزدہ بھی ہوں. کہا خوش کیوں ہے؟ آج تو جنت کے راستے پر آ گیا اس لیے خوش ہوں, اب جنت تیرا مقدر ہے. کہا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ رو اس لیے رہا ہوں کل دشمن بن کے آیا تھا تو تیرے لشکر کی خاطر کی تھی, پانی پلایا تھا. آج حسین اتنا غریب ہو گیا اپنے مہمان کی خاطر نہیں کر سکتا, اور آج میں تجھے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتا, اپنی غربت میں رو رہا ہوں. حر کہتا ہے مولا مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں نا؟ کہا آپ میرے بیٹے کو پہلے مقتل جانے کی اجازت دے دیں, میری بیٹی کو مقتل کی اجازت دے دیجئے مولا, میں خوش ہو جاؤں گا. مولا حسین کہتے ہیں حر آج تو قربانی کا دن ہے, جہاں میں نے تیرے بیٹے کو اجازت دی. حر نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کرایا, اور جب سوار کرا دیا نا تو بیٹے کے قریب جا کے کہتا ہے بیٹے ایسا جہاد کرنا باپ کے گناہ بخشوا دینا. عزادارو بیٹے نے باپ کا جملہ سنا, مقتل میں آیا بیٹا, بڑی شان سے جنگ کی. اور ایک بار کی یزید کے لشکر سے آواز آئی انہیں گھیر کے مارو, یہ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے. بس ایک بار کی چاروں طرف سے گھیرا, حملے ہونے لگے. حر کا بیٹا زخموں کے زخم کھا رہا ہے, تلوار کے زخم, تیروں کے زخم. اب جب زخموں سے چور ہو گیا گھوڑے سے گرا اور گرتے ہوئے آواز دی بابا ادرکنی, بابا مدد کو آئیے, گھوڑے سے گر رہا ہوں. بیٹے کی آواز سنی, حر کھڑے ہوئے, کمر پہ پٹکا کس کے باندھا. مولا حسین کہتے حر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا بیٹے نے پکارا ہے, بیٹے کی مدد کو جا رہا ہوں. مولا حسین کہتے ضعیف باپ جوان کے لاشے پہ نہیں جاتے. حر کیا کر رہا ہے؟ میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھا کے لاؤں گا. مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے, تیز
تیزی سے گئے، حر کے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، حر کے بیٹے کا لاشا حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی یا مولا حسین، ابھی کچھ دیر کے بعد علی اکبر زمین پہ ہوگا، کوئی نہ ہوگا حسین جو آپ کو روکے کہ ضعیف باپ جوان کے لاشے کو نہیں اٹھاتے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بہرحال تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. اس مجلس حسین کے وسیلے سے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما دے. پاک پروردگار ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ اس مجلس حسین کے صدقے میں بخش دے. باراللہ ہم سب کے دلوں میں حاجتیں ہیں، تجھے مادر حسین کا واسطہ، حسین کی ماں کے صدقے میں ہم سب کی تمام دلی حاجات کو قبول فرما لے. معبود جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا فرما، جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں انہیں نیک صالح بنا، ان کو اچھے بر عطا کر دے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر دے، جو قرض دار ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے. ہم عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، باراللہ پاکستان کی حفاظت فرما. اور معبود جب امام کا ظہور ہو، امام صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.